جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مؤمن، سورہ حامیم السجدہ، ان تمام صورتوں کی تلاوت ہو چکی ہے۔ ساری صورتوں کی تفسیر سنانا یہ مختصر وقت میں میرے لیے مشکل ہے۔ میں ان پاروں میں جو خاص عبرت کی چیزیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصص واقعات بیان فرمائیں وہی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سورہ صاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ان کی زندگی کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ویسے دوسرے صورتوں میں بھی، دوسرے پاروں میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کے بعد ان کو جو نجات عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ دوسرے اور بھی مقامات پر حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے آپ پوتے لگتے تھے۔ آپ کے والد کا نام اموس بتایا گیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو یعنی قریب کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ مال، دولت، انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ آپ کے بہت سارے باغیچے تھے، جانور تھے، اولاد بھی بہت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ بعد میں پھر آپ نے دوسرے نکاح کیے تو 27 بیٹے ہوئے تھے اور اتنی ہی بیٹیاں بھی۔ یہ اتنی بڑی اولاد آپ کے پاس تھی، آپ کے جائیدادیں، آپ کے مویشی، بہت کچھ تھے، لیکن آپ کی ایک عادت کریمہ تھی، ہمیشہ آپ شکر الہی بجا لاتے تھے۔ اللہ رب العزت کے شکر میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب یہ آزمائش کا وقت آیا۔ جہاں تک اسرائیلی روایات ہیں اور کچھ دیگر تفسیر میں روایات ملتی ہیں، اس میں یوں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا کر رشک فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام پر، دیکھو میرا یہ بندہ، اسے ساری نعمتیں میں نے دیا ہے، شکر کرتا ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا کیا ہے، جس کے پاس مال آ جائے اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سب سمجھتا ہے یہ میرا خود کا کمایا ہوا ہے، یہ میری خود کی ہے۔ عام طور پر شکر جو ہے نعمت آنے کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن نعمت آنے کے بعد اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے اور دین کی طرف آنے کا وقت جو لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے، وہ بیماریوں کے وقت، آفتوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت، خوشیوں کے وقت نعمتوں پر شکر کرنا۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا۔ لیکن ایوب علیہ السلام اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود شکر گزار بندے تھے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ اتنی ساری نعمتیں تو دیا ہے تو وہ شکر کرتا ہی رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، میں یہ ساری نعمتیں اس سے لے کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اب وہ آزمائش تھی، کیونکہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمایا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح کی آزمائش کو پار کر سکیں گے جو انبیاء اکرام کے ساتھ ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اچانک آندھیاں چلی، ان کے پورے باغیچے جل گئے، ختم ہو گئے۔ آپ نے اس پر کوئی واویلا ماتم نہیں کیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھی، ختم ہو گئی، وہ مالک پھر چاہے تو پھر عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ بیماریاں ایسی آئیں کہ ان کے سارے جانور ہلاک ہو گئے۔
جانوروں کے بعد پھر آپ کی اولاد کے انتقال ہونا شروع ہو گئے. بعض میں ہے کہ روزانہ آپ کے کوئی نہ کوئی بیٹے کا انتقال ہوتا یا بیٹی کا، یا ایک ساتھ کئی بچوں کا انتقال ہونا شروع ہوا. آپ ہر انتقال پر الحمدللہ کہتے ہیں رب تبارک و تعالی مجھے صبر کرنے والے بندوں میں رکھے کہ جو اس نے دیا تھا وہ اسی کے پاس چلی گئی چیزیں، اولاد وغیرہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ آپ کے اوپر جو اب آخری آزمائش آئی وہ بیماری کی. آپ بیمار ہوئے، ایسے بیمار کے بخار زدہ. تفاسیر میں آپ کی شان میں تو کچھ الگ باتیں بھی آئی ہیں، جو من گھڑت باتیں کچھ لوگوں نے اس میں ملا دی ہیں، کچھ مقررین واعظین نے، کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین. نبیوں کی شان میں ایسے جملے کہنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو ایسے عیب والی بیماری نہیں دی جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں. ہاں بیمار تو ہوئے تھے، آپ کا جسم پک گیا تھا. تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے موجود ہے کہ گوشت جھڑ جاتا تھا آپ کا، اگر آپ کھڑے ہوتے تو گوشت کٹ کر کے گر جاتا تھا. ہڈیاں جسم پر باقی رہ گئی تھیں. بستر پر سلاتے اور اٹھاتے تو چمڑی بستر پر لگی رہتی. ایسے حالتوں میں جبکہ آپ کی عمر مبارک 70 سال کی تھی، آپ کے خیش و اقارب رشتہ دار سب دور دور ہو گئے، اور سوائے آپ کی ایک خاص زوجہ محترمہ آپ کی بیوی کے کوئی نہیں رہتے. ان کا نام تفسیر میں الگ الگ ہے. ایک میں رحمہ بتایا گیا ہے، بی بی رحمت جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک میں فراہیم بتایا گیا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں. ان کی بیوی بڑی وفاشیار خاتون ہیں تاریخ میں، وہ نہیں چھوڑی اپنے شوہر کو. ہونا یہی چاہیے کہ ہم جو شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، خوشی اور غم دونوں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے. عورت اگر بیمار ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا علاج کرے اور اس کی تیمارداری کرے، نہ یہ کہ اس کو میکے میں چھوڑ کر کے اپنے عیش کرے. اور اسی طرح اگر شوہر اس طرح سے اچانک بیمار ہو جائے تو عورت جس طرح اس کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ تھی، اس کے کمائے ہوئے پیسوں سے کھاتی پیتی تھی، اب اگر اس کے اوپر مصیبت آئی ہے تب بھی ایک نیک اور با اخلاق عورت کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ کھڑی رہے، بیماریوں میں بھی صبر کرے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی قائم رہی، یہاں تک کہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی تو وہ آ کر کے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ سب ختم ہو جائے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے تو یہ کہا، 70 سال اس نے مجھے صحت پر رکھا، کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکوں گا؟ یعنی اگر دیکھا جائے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 70 سال اس نے خوب خوشیوں میں رکھا ہے، اب اگر مصیبت آئی ہے سال 2 سال کی ہے تو کیا اسی میں ساری چیزیں کہوں؟ مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ صحت مانگنا کوئی حیا کی بات نہیں ہے، لیکن وہ انبیاء کا مقام ہے کہ وہ صبر کے مراحل سے گزر رہے تھے. پھر وقت ایسا آیا کہ آپ کی تکلیفیں بڑھتے بڑھتے اب حضرت جو بی بی رحمت ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں، وہ علاج کے لیے پریشان تھی. انہوں نے بازار میں ایک حکیم کو دیکھا جو علاج کے لیے اعلان کر رہا تھا کہ میں ہر ایک کا علاج کرتا ہوں. ادھر حقیقت ابلیس لعین تھا، شیطان تھا. یہ اس کے پاس چلی گئیں، اپنے شوہر کی بیماری بتائی تو اس نے کہا میں علاج کر دوں گا، بس تیرے شوہر سے کہہ دے کہ ایک بار میرے لیے سجدہ کر دے صحیح ہو جانے کے بعد، صحیح ہونے کے بعد، یا یہ کہے کہ میں ہی شفا دینے والا ہوں. آپ آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا علاج ممکن ہے، ہو جائے گا ابھی علاج، آپ خوف نہ کریں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہم معاوضہ اس کو کیسے دیں گے، اجرت کیسے دیں گے، ہمارے پاس کہاں ہے، ابھی مال وغیرہ کوئی چیز نہیں رہ گئی. تو انہوں نے کہا بیوی نے کہ آپ نہ گھبرائیں، وہ حکیم بڑے نیک ہیں، انہوں نے کچھ لینے سے منع کیا ہے، بس آپ جب صحیح ہو جائیں تو سجدہ کریں ان کے لیے. وہ اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے. آپ نے اسی وقت بستر پر ہی قسم کھا لی، کہا کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا، کہ تو ایک ابلیس لعین کے پاس گئی تھی، شیطان مردود کے پاس گئی تھی، وہ کوئی حکیم نہیں ہے، طبیب نہیں ہے. انہوں نے معافی طلب کی. یہ ہوتا ہے دین پر استقامت کا جذبہ. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ہم موت کے منہ میں بھی ہوں اور اگر شیطان ہمارے سامنے آ کر علاج کی بات کہے اور بدلے میں کہے کہ تو اپنے خدا اور رسول کو چھوڑ کر میری طرف آئے
تو سچا مومن اپنی جان دے دے گا لیکن اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ یہاں اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے، تھوڑا بچہ بیمار ہو گیا تو کسی پتھر کے پاس چلے گئے، جھاڑ کے پاس چلے گئے، اس کو تیل ڈالا، اس کو دھاگا باندھا۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیزو، خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ دوسرے مخلوقات کی طرف اس طرح حاجت کے لیے کہنا، یعنی ان کو خدا سمجھ کر کے، یہ شرک ہے۔ ہاں، اللہ کے محبوب بندے مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ الگ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان ایام میں ہماری آزمائش چل رہی ہوتی ہے، شیطان کسی نہ کسی بھیس میں تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیماریوں میں تمہیں پیشاب پلا کر کے صحیح کرنے کی بات کرے کوئی آ کر کے، اور ہوا بھی ہے ایسے، اور تمہاری بیماری بظاہر ایسے لگے گی صحیح ہو گئی، تاکہ تمہارا یقین پختہ ہو جائے کہ پیشاب میں شفا ہے۔ ابلیس لعین تھوڑی دیر کے لیے اس بیماری پر پردہ ڈال کر کے تمہارا یقین ختم کرنا چاہتا ہے، ایمان سلب کرنا چاہتا ہے۔ ان اوقات میں ہمیشہ صبر ساتھ رہے، یہ یقین رہے کہ بیماری مجھے میرے رب کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی میرے رب کی طرف سے آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر آخر میں دعا کیا، جو دعا کا ذکر میں نے 17ویں پارے میں عرض کیا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، تکلیف مجھے پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کیونکہ ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی، زبان بھی کٹ گئی تھی، جس زبان سے آپ ذکر الہی کرتے تھے، اب اس میں دقت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی فوراً دعا قبول کی اور جو کچھ بھی تکلیف تھی انہیں وہ دور کیا۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ 23ویں پارے میں ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ صاد میں۔ اللہ نے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو تو دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، صاف ستھرے پانی کا ایک چشمہ، اور آپ کو حکم ہوا کہ اس میں آپ غسل کر لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پانی سے جیسی غسل کروایا گیا، فوراً آپ نے دیکھا کہ جسم پورا کا پورا صحت مند ہے، سلامت ہے، کوئی بیماری کے آثار تک نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی بیوی جب قریب آئی تو وہ ڈر کر کے پیچھے چھپ گئی کہ کوئی اجنبی یہاں آیا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو پکارا نام لے کر کے، تو گھبرانے لگی کہ کون اجنبی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کیوں خوف کرتی ہے، میں تیرا شوہر ایوب ہوں۔ کہا بیماری کہاں ہے، جسم جیسا ہو چکا تھا اب ویسا نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یہ میرے شافی خدا کی قدرت ہے کہ چاہے جسم ٹکڑے ہو جائے، جب وہ شفا دینے پر آئے تو پہلے سے بہتر جسم عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ آپ دوسرا پیر زمین پر مارے۔ آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا۔ اب قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ان کی جتنی اولاد اور جتنا مال گیا تھا وہ سب کا سب انہیں واپس پھر سے لوٹا دیا۔ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اولاد عطا کی، مال بھی، حتیٰ کہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ فرماتا اتنا ہی ڈبل اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں عطا کیا۔ شکر کرنے کا صلہ یہی ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سلوک فرماتا ہے کہ پہلے جو نعمتیں اس کے پاس تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس کو پھر سے نعمتیں دی جاتی، بس اپنی یہ 50 گرام کی زبان کو روک لینا جو شکایتیں بہت کرتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، ہم زندگی میں اگر کچھ بھی ہو جائے، آپ سے پوچھا جائے بخار، ہاں بخار ہے، وہ ہے، یہ ساری بیماریاں تو ہم پورے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو اس کا چرچہ کیوں نہیں کرتے؟ خوشحال ہیں تو اس کا بھی تو چرچہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو۔ آپ اچھا پہنو اور کہو الحمدللہ مجھے میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے، میرے گھر میں آج بہت اچھا کھانا پکا ہے، اے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کو غرور اور گھمنڈ نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے میرے مولا نے کبھی بھی کم نہیں رکھا۔ صرف بیماریوں میں شکایت کرنا، اور وہ بھی بندوں سے، رب سے نہیں، بندوں سے کہنا کہ کیا کروں، دندہ مندہ ہے، طبیعت ایسی ہے، فلاں بیمار ہے، سب گھر میں پنوتی لگی ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے شکایت کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے۔ ہم کس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟
اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان مصیبتوں اور بیماریوں کی شکایت بندوں سے کر رہے ہیں جو ہم سے مصیبتیں دور کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہاں اگر بندوں کی تکلیف، ان کی دی ہوئی تکلیف ہوتی تو آپ شکایت کرتے رب تعالیٰ کے حضور کہ مولا ان سے مجھے پریشانی، ان سے پریشانی ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے، تو منتقم حقیقی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بندوں سے ملی ہوئی تکلیف کی شکایت کس سے کی جاتی ہے؟ رب سے۔ یہاں الٹا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائش کے لیے تم پر بھیجا اس کی شکایت آپ پورے محلے میں کر رہے ہو۔ یہ ناانصافی ہے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ۔ اب سنیے، صحت و سلامتی بھی مل گئی، مال و دولت بھی مل گیا، ساری چیزیں جیسی تھی ویسی، پھر آپ اپنے ذکر و شکر کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا۔ آپ اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے والے تھے کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی میں اگر صحت یاب ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اچھا، ایک تربیت دینے کا طریقہ یہ بھی ہے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، کہ اگر شریعت کے خلاف ہٹو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ یہ سختی آپ دکھائیں، یہ نہیں کہ اگر میرے پیر نہیں دبائی تو تجھے مار دوں گا، اگر تو میرے کپڑے نہیں دھوئی تو میں تجھے نکال دوں گا۔ یہ ضروریات زندگی اگر تمہارے ساتھ نہیں کر رہی ہے تو اس پر اس کو ڈرانا دھمکانا یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ ہاں آپ اس طرح سے سختی کر سکتے ہیں کہ اگر تو فجر میں نہیں اٹھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سختیاں ہو سکتی ہیں۔ شریعت کے خلاف جائے گی بغیر اجازت کے تو پھر میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ یہ جائز طریقہ ہے اور ایک دوسرے کے لیے یہ تعاون ہے۔ آپ جو سختی کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں جو عورتیں ہیں، کیا تم اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ سب محبت کرتے ہیں۔ اگر آج تمہیں کوئی یہ کہہ دے کہ تم اور تمہاری بیوی ایک جگہ گھر میں نہیں رہ سکتے، 100 کلومیٹر دور وہ رہے گا، 100 کلومیٹر دور تم رہو گی، اور یہ فیصلہ ہو گیا، اگر تمہارے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر دیا 1000 گالیاں دینا شروع کر دو گی، ہمارے جیتے جی سہاگن کو ابھاگن کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ دوری نہیں چاہتے، تو یہی حکمہ فرماتے ہیں بزرگان دین، جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اسے چاہیے کہ ایک دوسرے کی نیکیوں پر تعاون کریں، تاکہ قیامت کے دن فیصلہ یہ نہ آئے کہ بیوی جہنم میں ہے اور شوہر جنت میں ہے۔ دونوں کا فاصلہ دور کر دیا جائے تو کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ حکم یہ آ جائے کہ ایک دوسرے، دونوں فجر کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے، دونوں مل کر کے نمازوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، مولا بخشش کا اعلان بھی فرمائے اور دونوں کو ساتھ جنت عطا کرے، یا تو پھر دونوں دوزخ میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے، تاکہ وہاں ایک دوسرے کا عذاب قریب قریب سے دیکھ سکیں گے۔ اگر یہ خواہش ہے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد نماز کا پابند ہے تو اپنی بیوی کو اس کے ساتھ اصلی محبت یہ ہے کہ اسے بھی نماز کا پابند بنائے، تاکہ ساتھ میں وہ جنت میں لے جا سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پیچھا چھڑانا چاہتا ہو، یہاں جتنے دن رہی وہاں تو اب ہو رہے ہیں ہمارے لیے، چھٹی مل جائے۔ اگر حقیقت میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اسے نیکیوں پر اس کا تعاون کرے، برائیوں سے اور فواحشات سے اسے روکے۔ یہ حقیقت میں یہ محبت ہے۔ اگر آپ سختی بھی کر رہے ہوں، یہ محبت ہے آپ کی کہ میں تجھے چھوڑ کر کے جنت میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں تیرے ساتھ یہ سختی کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یا عورت اپنے شوہر کو نیکیوں کی طرف راغب کر رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ اس کی حقیقی محبت ہے اس کے ساتھ، کہ وہ جنت میں ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سختی دکھائی تھی کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی میرا علاج لینے کے لیے، تجھے معلوم نہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب کوڑے مارنے والے تھے 100 کوڑوں پر، تو پھر عورت کی حالت کیا ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا ایک کاڑیوں والی جھاڑو دے کر، جس میں 100 کاڑیاں تھیں، اور اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اس جھاڑو کو لے کر کے ایک بار اپنی بیوی کو مار دو اور تمہاری قسم کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی 100 کوڑے مارنے کی جو بات کہی تھی وہ 100 کاڑیوں سے ایک بار مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عورت پر، کہ اگر شریعت پر دونوں چلنے کا عزم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسی سہولتیں بھی اتارتا ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پاک سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں نے پڑھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 نبیوں کے متعلق ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور کسی ایک نبی کے متعلق ہے کہ قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا۔ تو جتنے لوگ قید میں تھے، جتنے لوگ قیدی رہے، غلام بن کر رہے، اور اگر وہ اپنے رب کے حضور عبادت نہیں کیے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سامنے لا کر ان کے خلاف حجت بنائے گا، میں نے اپنے قریبی نبی کو، چہیتے نبی کو جیل میں 7 نہیں 14 سال تک رکھوایا، اور اس میرے بندے نے، اس نبی نے وہاں پر بھی اپنی عبادتیں قائم کی، تمہیں کیا ہوا تھا؟ اور اسی طرح سے بیماروں کو جو شکایت کرتے تھے اور بیماریوں میں اللہ کے حضور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، قیامت کے دن ان سب کو سامنے کر کے ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماریاں ایک طرف، پوری دنیا کی تمہاری بیماریاں ایک طرف، ان کو سب تکلیفیں دی گئی پھر بھی اللہ اللہ کہتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اور تمہارے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو وہ حجت بنا کر کے لائے جائیں گے اتمام حجت کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب کسی کے گھر میں بیمار ہوتا ہے کوئی، تو حدیث پاک میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے گھر، اور پھر فرشتے رپورٹنگ کرتے ہیں، سب چیزوں کو لے کر کے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، جبکہ قادر مطلق اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے۔ فرشتے رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اس بیمار بندے کو تم نے کس حال پہ چھوڑا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا میرے بارے میں؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ کچھ تو کہہ رہا ہوگا۔ اگر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس بیمار کے گھر گئے تھے، وہ تو بڑی شکایتیں کر رہا تھا کہ تو نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، فلاں کر دیا، سارے لوگ اچھے ہیں، میں نماز پڑھ کر کے بھی بیمار ہوں، میں نیکیاں کر کے بھی بیمار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے متعلق جیسا گمان کیا اب میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اور کسی گھر سے فرشتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا، وہ بستر پر لیٹا تھا لیکن تسبیح بیان کر رہا تھا، تیرا شکر بجا لا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا میرے گناہ میری بیماری سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مولا کا فضل ہے کہ کم بیماریاں مجھے دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اب میں اس کو اس کے بدن میں موجود خون سے بہتر خون دوں گا، اس کے جسم میں موجود گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور پہلے جو اس کی زندگی تھی اس سے بہتر زندگی اسے عطا کروں گا۔ بیماری کے بعد اٹھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے گناہ تو ویسے ہی اس کے نکال دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے بیماری کے بستر سے اٹھنے کی۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کیا ہو، رب قدیر کے حضور کچھ اول فول نہ بکا ہو۔ یہ ہماری آزمائش کا وقت آتا ہے، جب کبھی بیماری آئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھ لینا۔ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مصیبت بہت کم ہے، تو اسی وقت یاد کر لینا کہ اے مولا میرے گناہوں کے اعتبار سے اگر مصیبتیں آتی تو روزانہ ایک نئی بیماری آنا چاہیے تھا۔ میرے آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ایک بیماری آتی، ہاتھوں کے گناہ کی بنیاد پر ایک الگ بیماری آتی، اور میں نے جو حرام کھایا لقمے معاذ اللہ رب العالمین اس کے متعلق الگ بیماری آتی، جہاں چل کر کے گیا اس کے بارے میں ہر عضو کے متعلق ایک الگ بیماری آتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تمہارے اوپر ایک ساتھ کئی بیماریاں نہیں نازل فرمائی۔ کبھی کبھار صحت تو زیادہ دن رہتی ہے، بیماری کم آتی ہے، تو اس کو جیسے ہی یاد کرو گے تمہاری بیماری ہلکی لگنے لگ جائے گی، ہلکی لگے گی۔ ہمیشہ یوں عرض کرو کہ اے قادر مطلق مجھے تو صحت کے ایام زیادہ رکھا ہے، بیماری کے ایام کم ہے، تیرا پھر بھی شکر ہے مولا، کیونکہ اس کی کائنات ہے، اس کی دنیا ہے، وہ جیسا چاہے تمہیں رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مولا نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ آخری بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا، ایک اندھا، ایک کوڑھی، ایک برس کی بیماری والا، ایک گنجا جو بال بالکل نہیں تھے، 3 لوگ تھے، برس کی بیماری والا، ایک اندھا اور ایک گنجا۔
فرشتہ جو ہے ایک ان کے پاس آیا، پہلے اس گنجے کے پاس جس کے بال ہی نہیں تھے اور اس کو جگہ جگہ بیماریاں تھیں، اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا میں یہ سب صحیح ہونا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر بال آ گئے، خوبصورت ہو گیا، اور فرشتے نے اس کو جو ہے ایک اونٹ دیا، ایک اونٹنی، کہا اللہ تجھے اس مال میں برکت عطا کرے۔ وہ لیا اور پالنے لگ گیا، اونٹنی کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، کئی ہزار اونٹوں کا مالک بن گیا۔ دوسرا ایک اسی زمانے میں برس کی بیماری والا تھا، اس کے پاس بھی فرشتہ ایک عام انسان کی شکل میں گیا، اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میری بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کو سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، جسم بالکل صحیح، اور اس کو فرشتے نے ایک گائے دے دی، اس گائے میں بھی خوب برکت ہوئی، اتنی کہ وہ بھی گائے کا ریوڑ لے کر کے ایک میدان میں رہنے لگا، بڑا زمیندار۔ تیسرا ایک اندھا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس کے پاس بھی فرشتہ گیا، اس نے بھی یہی خواہش کی کہ میرے آنکھیں نہیں، کاش آنکھیں ہوتی تو میں سب دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں پر فرشتے نے ہاتھ رکھا، اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی، اس میں بھی بے پناہ برکت ہوئی، وہ بکریوں کا بہت بڑا مالک ہوا۔ یوں سمجھ لیں اس زمانے کے سب سے بڑے مال کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ اس زمانے میں آپ گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرتے ہوں گے کہ جس کے پاس جتنی کاریں ہیں، اس زمانے میں جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں اتنا بڑا سیٹ تھا وہ۔ کئی سالوں کے بعد وہی فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آیا، آ کر کے پہلے اس گنجے کے پاس کہا کہ اے میاں آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، کچھ مجھے تمہارے اونٹوں میں سے دے دو۔ تو اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہے، جاؤ بابا آگے جاؤ۔ پھر اس نے فقیر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے پہلے تم گنجے تھے، لوگ تمہارے پاس آتے نہیں تھے، اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بزرگ آئے تھے جنہوں نے سب تمہیں مال بھی دیا، صحت بھی دی۔ وہ غصے میں آ گیا، کہا اس فقیر کو کی بدتمیزی دیکھو، یہ میرا پشتینی مال ہے، میرے باپ داداؤں سے ملا ہوا ہے مجھ کو، ہاں باپ داداؤں سے یہ جائیدادیں میرے پاس آئی ہوئے ہیں، میں کب خراب تھا، میرا جسم پہلے سے صحیح سلامت۔ تو فرشتہ جو ہے وہ فقیر کی شکل میں گیا تھا، وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ مولا یہ جیسا تھا پہلے ویسی کر دے۔ ترنت اسی وقت اس کے جسم کے پورے بال جھڑ گئے، جیسا تھا ویسی ہو گیا، گھن آئی اس کے جسم کو دیکھتے ہی، اور اس کے سارے اونٹ ایک ساتھ ہلاک ہو گئے۔ دوسرے کے پاس اس برس والی بیماری کے پاس گیا، اس نے بھی ویسی جواب دیا، یہ میرے باپ داداؤں کا مال ہے، دینے سے انکار کیا۔ فرشتے نے اس سے بھی کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ دیکھا تو جگہ جگہ سے سفید داغ پورے جسم پہ نکل آئے، پوری گائے اس کی مر گئی، وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس اندھے کے پاس آیا فرشتہ فقیر کی شکل میں، اس سے کہا کہ بابا تم کو اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے کچھ دے دو۔ کیا تمہیں یاد ہے تم پہلے نابینا تھے اور تمہیں کسی ایک بزرگ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کے آنکھیں دی، تو اپنی کرسی سے اتر آیا، کہا کہ اے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، میں نابینا تھا، مجھے لوگ نہیں ملتے تھے، نہ جانے کہاں سے ایک شخص آیا، اس نے اپنا ہاتھ رکھا، میری آنکھیں صحیح ہوئی، اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے۔ اور حقیقت میں تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں تھا، آج بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے۔ اے بندے تجھے اگر میرا پرانا وقت یاد آیا ہے، تجھے معلوم ہے میرا پرانا وقت، تو نے مجھے اپنا پرانا وقت یاد دلایا، تجھے جو بکری چاہیے لے جا سکتا ہے، جو بکری تجھے چاہیے میرے ریوڑ میں سے تو لے جا سکتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا تو امتحان میں کامیاب ہے، تو امتحان میں کامیاب ہے، نہ مجھے بکریوں کی حاجت ہے نہ ہی مال کی حاجت ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتے، ان دونوں کو بھی جو مال دیا گیا تھا وہ سب اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے کو دو، کیونکہ یہ کون ہے؟ شکر گزار بندہ ہے۔ جتنا اس کے پاس مال تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اس کو دیا گیا، صحت میں اضافہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں زیادہ دوں گا۔ شکایت کرنا چھوڑ دو، اللہ کریم ہم کو شکر گزار بندوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب